بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج اس ولاگ میں ہم پاکستان کے موجودہ حالات کا جائزہ لیں گے۔ یورپ اور امریکہ ہمیشہ سے ترقی پذیر ممالک کے عوام کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ صرف ان پڑھ یا بے روزگار افراد ہی نہیں بلکہ پڑھے لکھے اور اپنے اپنے ملکوں میں اچھے خاصے سیٹلڈ لوگ بھی ان ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم پڑھے لکھے اور پروفیشنل ڈگری کے حامل افراد ان ملکوں میں قانونی طریقے سے جاتے ہیں اور بہتر روزگار بھی حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ ان پڑھ یا ایسے کم پڑھے لکھے افراد جن کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہوتا، وہ یہ سوچ کر یہ انتہائی اقدام اٹھا لیتے ہیں کہ وہاں جا کر جو کام بھی کرنا پڑا کر لیں گے، بس ایک مرتبہ جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ جائیں۔ دیکھا جائے تو یہ لوگ اگر مغربی ممالک میں پہنچنے کے لیے غیر قانونی راستے اختیار کرتے ہیں تو ایک تو ان کے وہاں پہنچنے کے امکانات انتہائی کم ہوتے ہیں، اور اگر خوش قسمتی سے یہ سمندروں کی لہروں، مختلف سرحدوں کی پولیس اور بھوک پیاس سے لڑتے ہوئے یورپ اور امریکہ پہنچ جاتے ہیں، تب بھی انہیں وہاں سیٹل ہونے میں کم از کم 10 سے 20 سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ پاسپورٹ اور دیگر قانونی دستاویزات نہ ہونے کے باعث انہیں نہ تو باعزت روزگار مل پاتا ہے اور نہ ہی مناسب اجرت۔ 14 جون کو 750 کے قریب افراد ایسے ہی خواب لے کر ایک کشتی میں سوار ہوئے جو زیادہ افراد کے سفر کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی تھی اور جسے صرف ماہی گیری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر انسانی سمگلروں کو انسانی جانوں کی پرواہ ہی کب ہوتی ہے۔ پیسے بچانے کے لیے انہوں نے اس کمزور سی کشتی میں 700-800 افراد کو ٹھونس دیا۔ سمندر کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر اچھلتی اور ہانپتی کانپتی یہ کشتی لیبیا کے ساحلی شہر طبرق سے اٹلی کی طرف جاتے ہوئے یونان کے قریب کھلے سمندر میں ایک جانب کو الٹ گئی، جس سے سینکڑوں افراد اوندھے منہ سمندر میں جا گرے، جبکہ باقی کشتی کے عرصے سے لٹک کر طوفانی ہوا اور پانی کے تھپڑوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ یونانی بحریہ نے کشتی کو ساحل پر لانے کے لیے رسوں کی مدد سے کھینچنے کی کوشش کی، تاہم اس کشمکش میں 78 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 100 کے قریب افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ زندہ بچ جانے والوں میں 12 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کشتی میں 300 سے زائد پاکستانی سوار تھے۔ یونان کی حکومت نے ڈوبنے والے تمام افراد کو مردہ قرار دے دیا ہے، مطلب ڈوبنے والوں میں لگ بھگ 300 پاکستانی بھی شامل تھے۔ یونان کے قریب ڈوبنے والی اس کشتی کے 500 افراد کی لاشیں اب تک تلاش نہیں کی جا سکیں، ان میں بچوں، عورتوں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ یونان نے اس واقعے کو تاریخ کا سنگین ترین حادثہ قرار دیتے ہوئے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کی حکومت نے بھی یوم سوگ کا اعلان کیا ہے، مگر یہ سوگ صرف یونان یا پاکستان میں ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر اس ملک میں ہونا چاہیے جہاں کے حالات سے تنگ آ کر لوگ اس انتہائی اقدام پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عالمی کساد بازاری اور جنگوں کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کی معیشت مزید تباہ حال ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رواں برس کے آغاز سے اب تک یورپ جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 600% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ تارکین وطن کسی زور زبردستی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اس خطرناک اور جان لیوا سفر پر نکلتے ہیں، جس کے بھیانک انجام سے بھی یہ اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، مگر گھریلو مجبوریوں، معاشی تنگ دستیوں، یہ جدید ممالک کے سنہرے خواب انہیں موت کے اس سفر کو بخوشی قبول کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
مرنے والوں میں سے بھی بہت سے لوگوں نے یہ راستہ جانتے بوجھتے چنا ہوگا۔ اس سے قبل بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں اور بہت سے انسانی سمگلر خود ہی مسافروں کو راستے میں بے یار و مددگار چھوڑ کر لقمہ اجل بننے پر مجبور کر دیتے ہیں اور خود لاکھوں روپے ایڈوانس لے کر نکل جاتے ہیں۔ ان انسانی سمگلروں کا نیٹ ورک اتنا وسیع اور مضبوط ہے کہ آج تک ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کیا جا سکا۔ کچھ نوجوان بے روزگاری اور کمزور معاشی حالات سے تنگ آ کر یہ قدم اٹھاتے ہیں، جبکہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ بیرون ممالک جا کر ہر ایک کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ وہاں ڈالر درختوں پہ لگے ہوتے ہیں جنہیں جا کر بس توڑنا اور وطن واپس بھجوانا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ باہر جا کر لگ پتہ جاتا ہے، اور اکثر ایسے لوگ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک جاتے ہیں۔ اس نئے جہان میں انہیں نئے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں اٹھ کر کبھی پانی کا گلاس بھی خود نہیں پیا ہوتا، لیکن باہر انہیں وہ کام کرنا پڑتا ہے جو ان کے 14 طبق روشن کر دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ دوسروں کی کہانیوں اور تبدیل ہوتی زندگیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی گاؤں میں اگر کوئی شخص کسی طریقے سے باہر چلا گیا اور اس کے بعد اس کے پیچھے گھر والوں نے اپنا مکان پکا کرا لیا، سائیکل کی جگہ گاڑیاں اور چارپائیوں کی جگہ جدید فرنیچر آ گیا، دستی پنکھوں کی جگہ ایئر کنڈیشنرز نے لے لی، تو ایسی عمدہ زندگی وہاں رہنے والے دیگر افراد کے لیے چبھن اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر اکثر اوقات اپنے ہی گھر سے یہ طعنے سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں کا لڑکا باہر جا کر ہر مہینے کے لاکھوں روپے بیچ رہا ہے، سب عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس نے بہنوں کی شادی بھی کر دی، ماں باپ کو حج بھی کرا دیا، سارے کے سارے قرضے بھی اتار دیے، اور ایک تو ہے کہ گھر پر چارپائی توڑتا رہتا ہے۔ ایسا نوجوان جب اپنے گھر میں اور اپنے حلقہ احباب اور دوستوں سے یہ سب باتیں سنتا ہے، پھر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مرنا تو یہاں بھی ہے، کیوں نہ ایک کوشش کر لی جائے، ممکن ہے قسمت ساتھ دے جائے، اور یوں وہ لاکھوں روپے ادھر ادھر سے پکڑتا ہے، اپنا مال مویشی بیچتا ہے اور ایجنٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ انسانی سمگلروں کے ہتھے چڑھنے والے زیادہ تر افراد کا تعلق پسماندہ اضلاع سے ہوتا ہے، جہاں مقامی طور پر انہیں آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملتے، وہ مناسب یا بہتر تعلیم بھی حاصل نہیں کر پاتے، اور کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس مطلوبہ سرمایہ بھی نہیں ہوتا، اور یوں ان کے پاس اپنی زندگی تبدیل کرنے کا بظاہر ایک ہی راستہ ہوتا ہے جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چل پڑتے ہیں، اور زیادہ تر کا انجام یہی ہوتا ہے جو یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں سوار بدقسمت افراد کا ہوا۔ تاہم انہی پسماندہ علاقوں میں ہمیں ایسی کہانیاں بھی ملیں گی جو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی علاقوں میں رہ کر یہاں کی معاشی سختیوں کی لہروں کا مقابلہ کرتے ہیں، جو غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی بجائے دیگر شہروں کی طرف ہجرت کر گئے، اور ان کی محنت اور مسلسل کوشش کی وجہ سے خدا نے یہیں پر ان کے لیے بہتر روزگار کا بندوبست کر دیا۔ مسئلہ مگر یہ ہے کہ ہم ایسی کہانیوں سے متاثر ہوتے ہیں، نور کے ڈھول ہمیشہ سہانے ہوتے ہیں، اور بیرون ممالک کی ایسی کہانیوں میں چارم اور ڈھول ڈھمکا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم غیر قانونی راستے کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، چاہے ملک میں حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ باہر جا کر کرنے والے بہت سے کاموں کو اپنے ملک میں کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ درست ہے یہاں پیسے تھوڑے ملیں گے، لیکن ملیں گے تو صحیح۔ آج کم مل رہے ہیں تو کل زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی ہنر سیکھ لیا جائے، کوئی ڈگری مکمل کر لی جائے، تو باہر عزت اور قانونی راستے کے ذریعے بھی تو جایا جا سکتا ہے۔ کسی ڈگری یا ہنر کے ساتھ باقاعدہ ویزے لے کر بیرون ملک یورپ، امریکہ جانے کا یہ راستہ تھوڑا مشکل ہے، کٹھن ہے، اور طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انجام کم از کم ڈوب کر مرنے اور سمندروں کی مچھلیوں کی خوراک بننے پر نہیں ہوگا۔ سے دعا ہے کہ جو لوگ سمندر میں ڈوب کر جہاں بھاگ ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔